تعریف کیا کرتے. یہ ابی بن کعب ہے، اللہ کے نبی آپ اس سے کہیں کہ قرآن کی تلاوت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابی قرآن کی تلاوت. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ صاحب قرآن، قرآن آپ کا میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہے سے تلاوت سنو. جب ممبر پر بیٹھنے لگے اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک ان کے نیچے، انہوں نے سورہ نساء کی جب تلاوت کی آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی. تو صحابہ اکرام نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ. تو آپ نے فرمایا بھائی رکو کیوں گئے کہ اللہ کے نبی آپ کی حالت ایسی ہو گئی. فرمایا اللہ کو تیری تلاوت اتنی پسند ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے اس قاری قرآن سے قرآن کی تلاوت سنو. میرا ہماری پتہ نہیں وہاں تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی. اور ناراض مت ہوئیے گا، انگلش فر پڑھتے ہیں، پشتو کے اندر مہارت، سندھی پنجابی کے اندر مہارت، اردو کے اندر لیکن قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنے میں مہارت کوئی نہیں. اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اصول ہے. قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ نے انسان کو ایک کامیاب انسان بننے کے لیے قرآن جیسی دولت اللہ نے عطا فرمائی. اس میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کیسے ملتی ہے، زندگی کیسے گزاری. میری زبان کا بول کیسا ہو، قرآن سے حاصل کریں. قرآن بتلائے گا زبان کا بول. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی تھی، اے میرے بچے اپنی آواز کے اندر شائستگی رکھنا، اے میرے بچے اپنی آواز میں شائستگی رکھنا، زور زور سے گدھوں کی آوازوں کی طرح نہ بولنا. جو زور زور سے بولتا ہے اس کی آواز تو گدھے جیسی ہوتی. اپنے لہجے میں، اپنے بول میں، مزاج میں نرمائی رکھنا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرا نبی اگر خدا کی رحمت متوجہ نہ ہوتی اور اللہ کی رحمت انہیں کھینچ کے نہ لاتی اور آپ کو ہم غصے کے تیز اور مزاج کے سخت بنا دیتے تو کون تیرے پاس آتا، یہ تو سارے بھاگ جاتے. لباس کا، کردار کا، لوگوں کے گھروں میں جانے کا طریقہ بھی اللہ کا قرآن بتلا رہا. اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. لیکن جب تک یہ ضابطہ حیات، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی مبارک زندگی. تیسری فرمایا اپنی عطرہ و اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، ان کے پیچھے لگے رہنا، کامیاب ہو جاؤ. تو ایمان شرط ہے. کامیابی کا دار و مدار دنیا آخرت کی زندگی میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور قیامت کے دن فیصلہ انسان کے اعمال پر کم، ایمان پر زیادہ ہوگا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ایمان کی مضبوطی رکھنا، عمل تھوڑے کامیابی مل جائے گی، ایمان میں کھوٹ ہوا تو کامیابی نہیں ملے گی. میرے ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ تقدیر اس کی طرف سے لکھی گئی، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، مجھے ہر حال میں اس کی رضا پر شاکر رہنا پڑے گا، راضی رہنا پڑے گا. والبعث بعد الموت، عقیدہ معاد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ معاد. اللہ کے ایک ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا، میں اس پہ راضی ہوں. یہ 3 توحیدی عقیدے ہیں، 3 انسان کی اساس اور میعاد ہے کہ جس کی بنا پر انسان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں آئے. نرم گدوں میں بیٹھے تب بھی عقیدہ یہ ہو کہ کرنے والی ذات
اور نیزے کی اینی پہ چڑھنے والے ہوں تب بھی نیزے کی اینی پہ چڑھ کے بھی عقیدہ یہ ہو کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر انسان یہ پوچھ لے کیوں نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ جائے فرمایا اس کو بھی تجدید ایمان کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں، محمد کے خاتم النبیین ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسرا عقیدہ معاد، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ دنیا سے زیادہ فکر انسان کو مرنے کے بعد کی ہو گئی، یقین جانے سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آج مرنے پر یقین نہیں ہے تو جو انسان کے دل کے اندر آ رہا ہے کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی پھلتی پھولتی نظر آئی، اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کے رخوں کو ان طرف سے ہٹایا اور اس رخ کی طرف لے کے آئے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ خدا کی مخلوق کے کچھ نایاب بندوں کی سمجھ میں آ گیا، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا کا، اللہ نے دنیا کے اندر انہیں تمغہ کارکردگی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اور فرمایا دیکھنا اپنے ایمان کے معیار کو کھوکھلا نہ ہونے دینا، تمہارے پر حالات آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں سے جس کو میں نے انسان بنایا اور جس کے اندر میں نے روح ڈال دی، جس کو میں نے ہاتھ پیر عطا فرما دیے، فرمایا او لوگوں تیار رہنا، مرنے سے پہلے پہلے میں ان 5 چیزوں میں سے کسی نہ کسی میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تیاری پکڑ کے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میری طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے۔ بھائی اسلام صاحب کو کرسی لا کے دو۔ یہ ساری کی ساری تمہاری طرف میری طرف سے امانت ہے۔ کبھی دشمنوں کو تمہارے اوپر حاوی کر کے آزما لوں گا، اس وقت تمہارا توپوں پر تلواروں پہ بھروسہ دیکھوں گا یا خدا کی ذات پہ بھروسہ دیکھوں گا۔ ایک ایک پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کروایا۔ ایک یہودی نے تاڑ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تلوار لے کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ سینے پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور کہنے لگا کملی والے بتا آج میرے سے تجھے کون بچائے گا؟ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، نہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کو آواز دی، بلکہ مسکرا کے فرمایا پھر پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا بتا آج میری تلوار کی زد سے تجھے کون بچائے گا؟ مسکرا کے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہ۔ اس اللہ کے نام کا، اس خدا کے نام کا، اللہ کی ذات کا فیضان دیکھنا ہو تو افغانستان کے نہتے مسلمانوں سے پوچھو، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین کے اللہ اکبر نہتے مسلمانوں سے پوچھو، برما کے مسلمانوں سے پوچھو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے پوچھو، اورنگیا کے مسلمانوں سے پوچھو، ہندوستان کے بیار و مددگار مسلمانوں سے پوچھو۔ اللہ کی قسم ہے خدائے پاک کے نام میں اتنا مزہ، اتنی طاقت ہے، تیر چلے پرواہ کوئی نہیں، تلوار چلے پرواہ کوئی نہیں، جیتھڑے اڑا دیے جائیں جسم کے پرواہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کا نام زبان پر آتا ہے تو ساری بیماریاں تکلیف اور دور ہو جاتی ہیں۔ جب خدا کا نام زبان پر آتا ہے تو مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ
کہنا تو نہیں چاہیے، بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میرے ویرو، جب بھی آپ کو کبھی ٹائم ملا کرے ضرور وقت نکال کر 100 دانے کی تسبیح پر ضرور اللہ اللہ کا ورد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کا نام کا کتبہ لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر اللہ کا نام لکھوا لو، اپنی دکان پر اللہ کا نام لکھوا لو، اپنے ڈرائنگ روم میں بیڈ روم میں اللہ کا نام میرے عزیزو کتبے پہ لکھوا لو، اور اس کو غور غور سے دیکھا کرو۔ جو نام کتابوں میں پینا فلیکس سے اوپر ہے، کاش یہ نام میرے دل کے اوپر نقش کر جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے دل کے اندر اللہ آ گیا، قبر کی مٹی بھی اسے ہاتھ لگا نہیں سکتی ہے۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اتنی اللہ اکبر اس یہودی پہ ہیبت طاری ہوئی، اس نے اپنی تلوار زمین پہ گرا دی، تھر تھر کانپنے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور فرمایا اب بتا مجھے تیرے سے، اب بتا میرے سے تجھے کون بچائے گا؟ مسکرا کے کہنے لگا جو خدا تجھے بچائے گا وہی خدا مجھے بچائے گا۔ عراق سے قافلہ آیا، اللہ اکبر، امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہاں ہے۔ سوچا ہوگا بہت بڑا عالی شان محل ہوگا، بڑے بڑے نرم گول تکیے ہوں گے، بڑے بڑے نرم نرم کسرا کیسو کسرا کی طرح قالین ہوں گے۔ پوچھنے لگا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے کہ اللہ اکبر جس کے دور کے اندر شیر اور بکری بھیڑیا ایک جگہ پانی پیتے ہیں، اللہ اکبر وہ کہاں ہے جب بکریاں چرتی ہیں چرواہا بیٹھ جاتا ہے، جنگل کے بھیڑیے بکریاں چراتے ہیں، وہ ہستی کہاں ہے؟ اللہ اکبر کسی کا جانور دوسرے کے کھیت کے اندر بغیر اجازت کے گھاس نہیں کھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نظر نہ آیا، آپ کا مکان نظر نہ آیا، مسجد نبوی کے اندر کہہ دیا جنگل کے اندر چلا جا، قبا کی بستی کے اندر چلا جا، ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا سرانہ بنا کے ایک مرد قلندر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گیا، دائیں بائیں والوں سے پوچھنے لگا یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے؟ اللہ اکبر کہا ہاں یہی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جو درہ دکھاتا ہے آسمان بھی اپنی گرج چھوڑ دیتا ہے، جو درہ دکھاتا ہے پہاڑی سے لاوا نکلنا بند ہو جاتا ہے، زمین پر درہ مارتا ہے اللہ اکبر زمین کے اندر گیا ہوا تیل بھی واپس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا ہم نے نرم گدوں پہ بیٹھ کے انصاف نہ کیا، خدا کے زوال کا شکار ہو گئے۔ اس نے بنجر زمین پر پیوند والی پگڑی پہن کر انصاف کیا، اسے درخت کے نیچے بھی نیند اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ اکبر مدینے کی گلی میں گشت کر رہے ہیں، ایک عورت روتی ہوئی پاس آ گئی، آپ نے پوچھا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ اپنے بچوں سے جدا ہو گئی؟ کہنے لگی نہیں نہیں۔ تیرے شوہر نے ناراض ہو کے تجھے گھر سے نکال دیا؟ کہنے لگی نہیں نہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری مالکن بڑی سخت ہے، میری مالکن بڑی سخت مزاج ہے، غصے کی بڑی تیز ہے، مارتی پہلے ہے، وجہ بعد میں پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری مالکن تجھے بے وجہ کیوں مارے گی؟ کہا میری مالکن نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا جا تیل لے کے آ۔ عمر میں دکان سے تیل لے کے آ رہی تھی، واپسی میں روڑا پتھر پڑا تھا، میرا پاؤں اس کے اندر اٹک گیا، ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین پر میرے ساتھ گر گیا۔ عمر میں تو اٹھ گئی، میری پیالی کا تیل گر گیا۔ عمر میں تیل کہاں سے لے کے آؤں؟ میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں نہ بھیجا، غلام اسلم سے یوں نہ کہا جا تیل کا پیالہ بھر کے لے آ۔ آپ نے فرمایا عمر رات کے اندھیرے میں آپ نے بی بی سے فرمایا وہ جگہ بتا جہاں تیرا تیل گرا تھا۔ اس نے جگہ کی نشاندہی کر دی اور کہنے لگی میرا تیل یہاں گرا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ نکالا اور زمین پر زور سے مار دیا، فرمایا اللہ کی زمین، عمر کے عدل کے ہوتے ہوئے تجھے کسی کا تیل پینے کی اجازت کس نے دے دی؟ دوسرا درہ مارنے سے پہلے تیل واپس کر دے۔ رب اکبر کی قسم ہے آپ نے میں نے نہ دیکھا عمر کا درہ اٹھنے لگا تھا، زمین کے اندر گیا ہوا تیل بھی واپس آ گیا تھا۔ اللہ، یہ ایسا دور اسلام نے دیکھا ہے، ایسا دور اسلام نے دیکھا ہے۔
آج کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے یار و مددگار ہے. کپڑا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں، میرے عزیزو روٹی کا انتظام کوئی نہیں، سہولیات کا انتظام کوئی نہیں. آج تلواروں کے سائے کے اندر کھڑا ہو کر نانے کے دین کو بلند کر رہا ہے، پرچم بلند کر رہا ہے. یہ سارے کا سارا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت کا نتیجہ ہے. کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور پایا. اور کتنے عظیم لوگ تھے آج جن کا ذکر سننے کے لیے آپ اور میں یہاں آ گئے. کتنے مقدروں والے لوگ تھے جن سے کملی والا بھی پیار کیا کرتا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لاج دلارے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک ہے، دل کا نور ہے. سیدہ فاطمہ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تھا، یا اللہ یہ میری فاطمہ ہے، اس سے مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے، الہ العالمین اس سے تو بھی محبت کرنے لگ جا. اور جس سے مصطفیٰ محبت کرے، یا الہ العالمین جس سے مصطفیٰ محبت کرے اس سے تو محبت کر. اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تو ان سے محبت کرنے والا بن جا. جس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یہ علیحدہ موضوع ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے. کسی نے وجہ پوچھی، فرمایا او لوگو آج آنسوں کی آج کنجوسی نہ کرنا، آج جتنا ہو سکے ان کے غم میں آنسو نکالو. رب اکبر کی قسم ہے میں نہ روتا ان کی پریشانی میں نے تو امام الانبیاء کو روتے دیکھا ہے. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. آج میری بچیاں اپنے باپ سے کہتی ہیں شادی میں اس گھر کے اندر کروں گی جو میرے معیار کے مطابق ہوگا. ابا جان ذرا شادی کرنے سے پہلے میرے سے پوچھ لینا. رب اکبر کی قسم ہے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا. آج قاری صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، مسجد کے مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، وکیل کو کہیں گے میں نہیں جاتا، جاؤ لڑکی کی ہاں لے آؤ. لڑکی کی ہاں کیا ہوتی ہے؟ وکیل جا کے کیا کہتا ہے؟ تو اقرار کر مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو اگر بچی کہے گی ہاں مجھے قبول ہے، منہ پھاڑ کے کہے گی، سینہ تان کے کہے گی، اپنے ماموں چاچے کے سامنے کہے گی جی یہ لڑکا مجھے قبول ہے، تو اللہ کی قسم اسے لوگ بے حیا کہیں گے، اسے لوگ بے شرم کہیں گے، اسے لوگ منہ پھٹی کہیں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے. آپ نے فرمایا فاطمہ، عبداللہ بن مسعود بھی باہر کھڑا ہے، ابو بکر عمر بھی باہر کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے اندر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علی کے وکیل مل کے آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی میرے دروازے پر آئی ہے. اے فاطمہ، کبھی مجھے جبرائیل کہہ رہے کہ علی بڑا سونا، کبھی ابو بکر کہہ رہے اے محمد تیری دھی بڑی سونی ہے، کبھی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے کملی والے مدینے میں علی جیسا نوجوان کوئی نہیں. اے فاطمہ یہ سارے میرے اتنے پیارے ہیں کہ ان سے خدا پیار کرتا ہے، یہ سارے اتنے پاک باز ہیں کہ ان کے بول پر خدا کا قرآن زمین پر آ جاتا ہے. یہ ایسے پاک باز ہیں، یہ ہنسنا زمین پر ہنس کے دکھاتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے عرش بری سے نازل کر دیتا ہے. میری ابو بکر کی رائے بڑی معتبر ہے، عمر کی رائے بڑی مستحکم ہے. اللہ اکبر. یہ سارے صحابہ انتظار میں. اے فاطمہ، محمد جھولی پھیلا کے علی کا رشتہ تیرے پاس لے کے آیا ہے. اے فاطمہ اب تیری مرضی، ہاں کرے گی تو ہاں کر دوں گا، نہ کرے گی تو نہ کر دوں گا. کیا خیال ہے 1400 سال پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہاں کر کے دکھائی، باپ کے گلے سے لگ کے رو کے دکھا دیا. رحمت والے نبی نے نبوت والا ہاتھ سیدہ فاطمہ کے سر پہ رکھا، فرمایا پیر محل والوں کو جا کے پیغام دے دینا بیٹی کی ہاں سننے کا انتظار نہ کرو، جب بیٹی رو کے دکھا دو تو کہہ دو کہ بیٹی نے باپ کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا. اللہ، بیٹیاں رو کے دکھا دے بس سمجھو ان کی ہاں ہے. بیٹی باپ کے سینے کے ساتھ لگ جائے سمجھ لو بیٹی نے ہاں کر دی. کیا پتا تھا جس کی گود کو ہو، کیا پتا تھا جس کو آج ڈولی میں علی بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، 1400 سال کے بعد اس کی نسل کا ذکر ہوتا رہے گا.
رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا جب پہلا دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، رحمت عالم نے دیکھا ایک جوڑا مسحری پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی فاطمہ الزہرا بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت عالم نے پانی کا پیالہ منگوا لیا، آپ نے اللہ اکبر ایک پر پانی کے پیالے پر سورہ فلق پڑھ دی، پھر سورہ ناس پڑھ دی، پھر اپنا نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا اور پانی کا چھینٹا لے کے حضرت علی کے کندھے پہ چھڑک دیا، پانی کا چھینٹا لے کے حضرت علی کے چہرے پہ چھڑک دیا، پانی کا چھینٹا لے کے سیدہ فاطمہ کے سینے پہ چھڑک دیا، پانی کا چھینٹا لے کے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ چھڑک دیا، پھر نبوت والا ہاتھ ڈال کے یوں ہلایا، فرمایا علی تو پی لے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پانی پی لیا، اے فاطمہ اس پانی کو تو پی لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پانی پی لیا، نبوت والا دامن پھیل گیا، فرمایا اے اللہ میری فاطمہ میں بھی برکت دے دے، اے اللہ میرے علی میں بھی برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی نسل میں برکت عطا فرما، ان کے گھرانے میں برکت عطا فرما۔ کیا خیال ہوگا او لوگو، بیٹی کو باپ دعا دیتا ہے، مرید کو پیر دعا دیتا ہے، شاگرد کو استاد دعا دیتا ہے، فاطمہ تیرے مقدروں کے کیا کہنے، تیرے گھرانے کو محمد الرسول اللہ دعا دے کے چلا گیا ہے۔ پتہ لگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے آئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جب پتہ لگا، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان میں گئے، دیکھا سرانے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے، آپ نے علی سے فرمایا اے علی میرے بچے کو اٹھا کے لاؤ، حضرت حسن کو اٹھا کے لائے، آپ نے فرمایا علی اس بیٹے کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی جنگجو تھے، بہادر تھے، تلوار چلانے کو سعادت سمجھا کرتے تھے، آپ کا میرا عزیز و تلوار زیور تھا، آپ نے فرمایا میں نے جنگجو نام رکھ دیا، میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا، آپ نے فرمایا اے علی اگر میری پسند ہو تو میں اس کا نام بتاؤں، اس کا نام حرب نہ رکھ، اس کا نام حسن رکھ دے۔ اللہ اکبر، یہ نام منتخب ہو گیا۔ ایک سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا علی اس کا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے اس کا نام حرب رکھ دیا، فرمایا نہیں نہیں اس کا نام حسین رکھ دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مکے میں ہم نے یہ نام نہ سنا، مدینے میں ہم نے نام نہ سنا، بازاروں میں کسی نے نام لے کے کسی کو آواز نہ دی، کملی والے یہ پہلے نام ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسن حسین کا تیسرا بھائی بھی تھا جس کا نام محسن تھا، رحمت عالم نے خود ان کا نام محسن رکھا تھا، یہ بھی بڑے جوان تھے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے کسی کا نام نہ سنا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے اللہ نے کائنات بنائی نام ابو بکر تو دنیا میں بھیج دیا، نام عمر عثمان علی تو دنیا میں بھیج دیا، حسن و حسین کے ناموں کو اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں چھپا کے رکھا تھا، اور اسی دل سے جب سے اللہ نے کائنات بنائی اسی دل سے ارادہ فرما لیا محمد تیری بیٹی کا علی کے گھر میں گھر بساؤں گا، پہلا بیٹا ہوگا میں اس کا خود نام کا انتخاب فرماؤں گا، دوسرا بیٹا ہوگا خود انتخاب فرماؤں گا، تیسرا بیٹا ہوگا خود نام انتخاب فرماؤں گا۔ اللہ کا نبی رونے لگ گئے، فرمایا اے فاطمہ یہ ان ناموں کو میں نے نہیں رکھا بلکہ عرشوں والے خدا نے رکھا ہے، اللہ نے ان ناموں کو چھپا دیا۔ پھر دونوں بچوں کو رحمت عالم نے گود میں لیا، فرمایا پتہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام شبیر اور شبر تھے، اللہ اکبر میں نے اسی نام پر حسن حسین ان کا نام رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کس وقت یہ گھر کے اندر تشریف لائے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کوئی نہیں تھا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پراپر کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اللہ اکبر کبھی کہیں گزارا کیا کرتے، کبھی کہیں گزارا کیا کرتے۔ حضرت محمد عربی گھر تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہنے لگی کام سے باہر گئے ہیں۔ حسن حسین کہاں ہے؟ کب ان کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ کسی نے کان میں آ کے خبر دے دی ایک یہودی کے باغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کھجوروں کے باغ میں کنویں سے پانی نکال کے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ سوچا کہ علی ابھی آ جائے گا، بلکہ اللہ کا پاک پیغمبر خود چل کے یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا مشکیزیں بھر بھر کر
اللہ اکبر، بالٹے بھر بھر کر، کوزے بھر بھر کر حضرت علی پانی نکال رہے ہیں، حضرت حسن حسین پانی سے کھیل رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا علی اتنا کیوں کما رہا ہے؟ ایک کھجور کے دانے سے پیٹ بھر جائے گا۔ حسن کا ایک کھجور کے دانے سے پیٹ بھر جائے گا، حسین کا اے علی کیا بات ہے، چل گھر چلے۔ حضرت علی روتے بھی جا رہے ہیں اور پانی کنویں سے نکالتے جا رہے ہیں کہ کملی والے بات حسن حسین کی نہیں، بات ان کی ماں فاطمہ الزہرا کی ہے۔ حسن حسین کو تو آپ نے دیکھ لیا، محمد آپ نے فاطمہ کا پیٹ نہ دیکھا، اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ آج کتنے دن ہو گئے تیری بیٹی نے کچھ کھا کے نہ دیکھا۔ میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے گرے بان نہ پکڑا، میرے نبی نے جھجوڑا کوئی نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نبوت والا دامن پھیل گیا، فرمایا علی تیرے گھرانے کے لیے اللہ نے میرے سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مدینے کی گلی سے گزرے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان کے پاس سے گزرے، ہم نے دیکھا حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی، پاک پیغمبر نے راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پلٹ کے واپس آ گئے اور باہر کھڑے تھے، اپنا چہرہ مبارک حجرہ فاطمہ میں یوں کر کے ڈالا پردے کے اندر، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہ کملی والے علی آئے کوئی نہیں، گھر کے اندر پانی کوئی نہیں، کب سے حسین پانی مانگ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں پوری جماعت کو باہر کھڑا کر دیا، رحمت عالم اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، آپ نے فرمٹ کے دیکھے پانی کوئی نہیں، فرمایا فاطمہ تیرے گھر کے اندر پانی کا قطرہ کوئی نہیں؟ کہ نہیں علی آئے گا بھر کے لائے گا۔ فرمایا کیا اس وقت تک حسین روتا رہے گا؟ کیا اس وقت تک حسن روتا رہے گا؟ اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں، میرے سینے میں دودھ کی دھار کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے سینے میں دور کی دھار نہیں، لیکن محمد کے منہ میں لعاب تو ضرور ہے۔ آپ نے یوں کر کے حضرت حسن کو اٹھایا، بیٹے کو متوجہ کیا، اپنی نبوت والی زبان باہر نکال دی۔ اما فاطمہ کہتی میری دھاڑ نکلی، میری کوک نکلی، جس طرح نپل چوستا ہے حسین محمد کی زبان کو ایسے چوسنے لگ گیا۔ جب چوس کے سیراب ہو گئے، فرمایا فاطمہ محمد وعدہ کر رہا ہے موت تو آ جائے گی، کبھی تیرے حسین کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آ کے کھڑی ہو گئی حضور مجلس میں۔ جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ام ایمن اچانک آ کے کھڑی ہو گئی مجلس میں اور کہیں گے یا رسول اللہ، ہبڑ دبڑ گھبرائی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے ام ایمن تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کا پتہ ہی نہیں کہاں گم ہو گئے، فاطمہ گھر میں بڑی پریشان ہے، علی مدینے کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، پتہ نہیں حسن حسین کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں آپ نے مجمع چھوڑ دیا، ابو بکر عمر کو چھوڑا، خود دوڑے۔ ام ایمن کہتی ہے میں پیچھے پیچھے دوڑی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ کہاں ہے؟ کہ ابا جان ابھی مسجد کی طرف آئے تھے، ابھی باہر آئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ پیغمبر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے، میرا حسن کا میرا حسین کا، کیونکہ علم غیب کا علم مصطفیٰ کے پاس نہیں، غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ وما عالم الغیب الا اللہ۔ اے لوگوں، غیب کی خبریں بتانا مصطفیٰ کا کام ہے، لیکن غیب بتانا میرے خدا کا کام ہے۔ اللہ، یہ کوئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ مدینے کی گلیوں میں شہزادے نظر ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر دوڑنا شروع کر دیا، تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی قدم تیزی کی وجہ سے، تیز چال کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ گئی۔ آپ سیدھے ایک غار میں پہنچے، اللہ اکبر، دیکھا دونوں شہزادے ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہوئے تھے، ایک کالے رنگ کا شیش ناگ یوں کر کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکال رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ کو دیکھتے وہ ناگ فوراً میرے عزیزو ایک غار کے اندر چلا گیا۔ آپ
آپ نے دونوں کو سینے سے لگایا، فرمایا پتہ ہے حسن حسین، اللہ اکبر، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا پتہ ہے میرے یارو یہ حسن حسین پریشانی میں ان کو گھر کا پتہ نہ لگا، یہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے ایک ناگ کو بھیج دیا جو میرے حسن حسین کا پہرا دے رہا ہے، انہوں نے اسے آگے جانے نہ دیا، اور مجھے دیکھ کر یہ ناگ مطمئن ہو کے قبر واپس گار میں چلا گیا، سوراخ میں چلا گیا کہ ان کا وارث محمد الرسول اللہ آ گیا۔ پھر رحمت عالم نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ پتہ ہے میرے عزیزوں کیا کہا؟ میں عزیزوں آپ یہاں میں جتنے بیٹھے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں واری جاواں، میں صدقے جاواں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نعت پڑھنے والا نعت میں کہے گا، خطابت کرنے والا خطابت میں کہے گا، ولی اپنے تقوی پرہیزگاری میں کہے گا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن جب دونوں کو حضور نے سینے سے لگایا، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ کہتے جا رہے ہیں او میرے بچوں میرے سے دور نہ ہوا کرو، تمہارے پر میرا ابا عبداللہ قربان ہو جائے، میری ماں آمنہ قربان ہو جائے، محمد کے ماں باپ تمہارے پر قربان ہو جائے، او میرے بچوں میرے سامنے رہا کرو، جب تم میرے سے اوجل ہوتے ہو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حجر مبارک میں تشریف لائے، دونوں بھائیوں کو آپس میں کھیل کودتے پھدکتے اچھلتے دیکھا، ایک بھائی ایک کی ٹانگ پکڑ رہا ہے، دوسرا بھائی دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، یعنی آپس کے اندر دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ کہتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، یوں نہیں کہا چھٹو لڑائی نہیں کیا کرتے، یوں نہیں فرمایا خبردار تم نواسے کس کے ہو، بلکہ حضور مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے حسن ذرا یہاں سے دو عمر، حسن حسین کی ٹانگ یہاں سے پکڑ، یوں کر کے چت کر یوں گرا۔ اما فاطمہ الزہرا حضور کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہی آپ کا زیادہ، یہ آپ کا زیادہ کوئی نہیں، اس کو آپ داؤ پہ سکھا رہے ہو، اس کو کہہ رہے یوں کر، اس کو یوں کر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو کیا سمجھتی ہے، صرف حسن میرا حسین میرا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہوا ہے، حسن کو میں داؤ پیچ بتلا رہا ہوں، میرے حسن حسین کو تو جبرائیل بتلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے میں کہتا ہوں ایسے پکڑ، ادھر جبرائیل کہہ رہا ہے ایسے پکڑ۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ وہ گھرانے ہیں جن کو کھیلتا دیکھ کر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے گھر میں آ جایا کرتا تھا۔ اللہ اور پرورش، اللہ اکبر، تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ عشر کا مال، کھجوروں کا عشر مسجد نبوی شریف میں آیا، ڈھیر لگ گیا، آ کر بچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اپنے منہ میں ڈال لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے یوں نہیں فرمایا یہ کیا کیا، بلکہ آگے بڑھے، اپنی انگلی مبارک کو ٹیڑھا کیا، حضرت حسین کا منہ کھول کے حلق کے اندر ہاتھ ڈال کے وہ آدھی کھجوریوں کر کے باہر نکال لی، فرمایا کخ کخ نکال اسے باہر، کخ نکال اسے باہر۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ کھجور کا دانہ ہے، فرمایا لوگو ٹھیک ہے یہ کھجور کا دانہ، حسین کو دیکھو، اگر یہ کھجور کا دانہ ہے حسین محمد کا گھرانہ ہے، یہ عشر کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، میں دنیا والوں کو بتلا جاؤں گا، پیاسوں میں گردن تو کٹا جائیں گے، کسی کا مال غصب نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ فرمایا میرا بچہ یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ سیدوں پر حرام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید صدقہ لیا نہیں کرتے، سید صدقہ دیا کرتے ہیں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور کون؟ حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے گلے میں ان کے پاس ایک تعویذ ہوا کرتا تھا۔ یہ تعویذ کون سا تھا؟ حضور نے دعائیں لکھ کے دی تھی یا خدا کے کلام کی آیتیں لکھ کے دی تھی؟
رب اکبر کی قسم ہے، ذمہ داری سے میں خوشبو حسن سے آپ حضرات کے سامنے جو دارالعلوم سے کتاب چھپی ہوئی ہے، زاہد الراشدی صاحب نے جس کی تصدیق کی، مفتی محمد حسن صاحب نے جس کی تصدیق کی، اسی کتاب سے آپ کو حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، ان کے پاس تعویذ ہوا کرتا تھا۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے، او لوگو، یہ تعویذ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس تعویذ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پر چھپے ہوئے ہیں، پروں کے بال چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے معتبر یہ ہیں، اللہ پاک نے ان کے گلے کا نقش بھی اتنا معتبر عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر شورا کا اجلاس چل رہا ہے، باہمی امور پہ گفتگو ہو رہی ہے، کسی خاص میرے عزیز و موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ عبداللہ بن عمر، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، کیا بات ہے اس سکر دوپہرے میں تپتی دھوپ کے اندر کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اللہ اکبر، اندر اجلاس ہو رہا ہے، میرے ابے نے مجھے اندر سے باہر نکال دیا اور کہا بیٹا بڑوں کی بات ہے، اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اس گلی سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا چچے عمر سے ملاقات کرتا ہوا چلا جاؤں، اگر تجھے اندر بیٹھنے نہیں دیا، سگے بیٹے کو اندر جانے نہیں دیا، تو علی کے بیٹے کو اندر کہاں جانے دیا جائے گا؟ اتنے میں حضرت حسین کہنے لگے چلو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، میں تیرے ابے سے مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ ادھر میرے عزیز و اذان شروع ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی سیدھی کر کے حجرے مبارک سے باہر نکلے تو اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کا چہرہ دیکھا، فرمایا عبداللہ بن عمر مجھے لگتا ہے یہاں سے محمد کا نواسہ گزر کے گیا ہے۔ کہا ابا جان آپ کو پیس کیسے پتہ لگا؟ کہ نبوت کے پھول کی خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے۔ جی ابا جان یہاں سے گزر کے گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر حسین کس لیے گزرا؟ کہ ابا جان آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر تو نے ملاقات کیوں نہ کرائی؟ کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا اندر جا یا نہ جا۔ انہوں نے پوچھا تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہہ دیا ابے نے باہر کھڑا کر دیا۔ یوں کہہ کے حسین چلا گیا۔ اگر ابا جان نے تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو علی کا بچڑا اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ مسجد نبوی سے حضرت حسین کے گھر کی طرف مڑ گیا اور جا کے دونوں ہاتھوں سے حضرت حسین کا دروازہ بجانے لگے۔ حضرت حسین بھی نماز کی تیاری کر کے گھر سے باہر آ رہے تھے۔ دیکھا جب دروازہ کھلا، حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتار کے اپنے ہاتھوں میں رکھ لی۔ فرمایا حسین قیامت کے دن نانے محمد سے میری شکایت نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد کی رحمت کا در کھلا، خدا کے فضال کا در کھلا۔ عمر کافر سے مسلمان ہوا، عمر نے کلمہ پڑھا۔ عمر کون ہوتا ہے تیرے لیے دروازہ بند کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسین کے لگے چچا بات ایسی کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تیرے دروازے پر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ عمر کی چیخیں نکل گئی، حسین کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی روزی کی طرف لانے لگے اور روتے بھی جاتے تھے اور کہتے تھے او میرے بچے تجھے کیا پتا، عمر کو تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اس کا باپ اسے دروں سے مارتا تھا۔ آج 22 لاکھ مربع میل کا جو میرے سر کے اوپر تاج سجا، یہ سارے کا سارا تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ان کو لڑواتے ہو بے شرمو، ان کے خلاف زبانیں اٹھاتے ہو، خدا کا قہر تمہارے پر گرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں اور خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جہاں نماز کے بارے میں کملی والا رو کے گیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر، وہاں اپنے یاروں کے بارے میں بھی حضور رو کے گئے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اور میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، میرے عمر کو کچھ نہ کہنا، میرے عثمان میرے علی کو کچھ نہ کہنا۔ اے لوگو مجھے تو میرے گھر والوں نے باہر نکال دیا، سہارا دینے والے صحابہ، گلے لگانے والے صحابہ، بیٹیاں دینے والے صحابہ، بیٹیاں لینے والے صحابہ، مال قدموں پر لٹانے والے صحابہ، تل کے کپڑے محمد کے قدموں پر اتار کر رکھ دینے والے صحابہ۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ صحابہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرش والا بھی صحابہ صحابہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو تمغے مصطفیٰ نے دیے تو انگلی اٹھاتے، ان کو تمغے میں نے دیے تو انگلی اٹھاتے، ان کو تو صحابیت کا درجہ خدا نے دیا
مصطفیٰ نے دیا اور خدا نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى محمد اگر یہ تجھے پیارے تو تیرے رب کو بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر. نجات مرنے کے بعد میدان محشر میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا لیکن تیرے یاروں کی کامیابی کا فیصلہ اللہ نے رضی اللہ کہہ کے دنیا کے اندر ہی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دوسرا دو دن ہے منبر پر آ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اتنے سے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑے ہوئے آئے. حضرت عمر کے کرتے کا پلہ پکڑ لیا. اللہ. بچے تھے. آج میرے عزیز و دادے کی اینک کسی کے ہاتھ میں آ جائے, نانے کی گھڑی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو نواسا کہتا ہے چھوڑ میرے نانے کی ہے, امی کو بھی کہتا ہے چھوڑنا نہ ابو کی ہے, ابو سے بھی کہتا ہے چھوڑنا نہ ابو کا گلاس ہے. اللہ اکبر. اور یہ گلاس نہیں تھا, پیالہ نہیں تھا, نبی کا منبر تھا. حضرت حسین حسن دوڑے آئے اور حضرت عمر کا پلہ پکڑ کے کہنے لگے تجھے کس نے اس منبر پر بیٹھنے کی اجازت دے دی؟ اللہ. تجھے کس نے منبر پر اٹھایا؟ یہ میرے نانے ابو کا منبر ہے, کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے دامن نہ چھڑایا, حضرت عمر نے جواب نہ دیا. آپ دیدہ ہو کر منبر سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. اللہ. واہ صحابہ, احترام دیکھو صحابہ اکرام کا. حضرت حسن حسین کا صحابہ کی نظروں میں منبر سے نیچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 28 مرتبہ جس کی رائے پہ خدا کا قرآن آیا. سیدہ عائشہ کی وکالت جس عمر نے کی, میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. او لوگو میرے بعد نبوت کا تاج سجتا تو عمر بن خطاب تیرے سر کے اوپر سجتا. ہاں, بدر کے موقع پر فیصلہ ہوا کہ سرداران مکے کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کسی نے کہا تاوان لیا جائے, کسی نے کہا ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ عنہ کی جب رائے پوچھی فرمایا کملی والے محمد کا دشمن زمین پر ہو, کوئی برداشت کرے یا نہ کرے, عمر برداشت نہیں کر سکتا. رشتہ دار جس کا اس کے ہاتھ میں تلوار دیجئے سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں, تاکہ آئندہ بھوکنے والی زبان ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا عمر صحابہ کی رائے سے فیصلہ ہو گیا کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے, فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اگلا دن ہوا میرے عزیز و رحمت دو عالم مسیح نبوی کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا؟ فرمایا اے عمر تیری رائے پر ہم نے اتفاق نہ کیا, خدا کی طرف سے ناراضگی کا اظہار آ رہا ہے. اے عمر اب تو فیصلہ ہو چکا, لو نزل عذاب من السماء ما نجا ملکم غیر عمر. اگر عمر تیری فیصلے پر انکار کر دیا, اگر مشورہ پہلے نہ ہوتا تو آسمان سے اللہ کی ناراضگی آتی, عمر تیرے علاوہ اس دھرتی کے اوپر کوئی نہ بچتا. اللہ اکبر. عمر جب تو زبان کھولتا ہے تو عرش بری پر قرآن کی صورت میں میرا خدا بولنے لگ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر سے اتار دیا. صحابہ اکرام کا مجمع سناٹا. شہزادوں کے آگے کون بولے؟ جو سجدے میں دوش نبوت پر سوار ہو جاؤ. اللہ اکبر. پاک پیغمبر سجدہ کر رہے ہیں, یہ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے حضور کے کندھے پر, آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر سے شید کی آواز آئی, ادھر سے ہو کی آواز آئی. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے اٹھے. آپ نے اشارہ فرمایا ان کو کندھے سے نہ اتار جب تک اترنے کی خود ہمت نہ فرمائے. 65 مرتبہ نبی نے سبحان ربی الاعلی. اس سجدے میں بعض جگہ آیا 63 مرتبہ, بعض جگہ آیا 65 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کا. فرمایا لوگوں ان کی ذات پر, ان کے اقتدار پر, ان کی خلافت پر, ان کی سیاست پر, ان کی دیانت پر, ان کی کربلا کی شہادت پر سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا. ان کی محبت میں تو محمد سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سامنے سے آئے, اللہ کے پاک پیغمبر نے پوری چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے. اللہ, اور میں نے دیکھا نبی کی بغل میں پھدکنے کی, اچھلنے کی مجھے کوئی چیز محسوس ہوئی.
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کی گودی میں پھدک رہے ہیں؟ پاک پیغمبر نے یوں کر کے نبوت والی چادر ہٹا دی، حضرت حسین کا امبا سے ماتھے کا بوسہ لیا، حضرت حسن کا ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا تجھے پتہ نہیں ابو ہریرہ میں گود کے اندر جنت کے پھولوں کو اٹھا کے پھر رہا ہوں۔ ایک جنازے سے حسین جوان ہے، جنازے سے فارغ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے۔ واہ ابو ہریرہ 5375 حدیث زبانی یاد کرنے والا، ہر وقت رسول اللہ کی خادمی کرنے والا ابو ہریرہ نے دیکھا حضرت حسین نے یوں کر کے پاؤں سے جوتے اتارے، اپنے جوتے پرے کر کے پاؤں ادھر کر لیے۔ ابو ہریرہ تیرے عشق تیری محبت پر قربان جاؤں۔ آپ آگے بڑھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری، روتے بھی جاتے تھے، حسین کی جوتیوں سے مٹی بھی ہٹاتے جاتے تھے، پٹی بھی صاف کرتے تھے۔ صحابہ کہنے لگے ابو ہریرہ تو اپنے مرتبے کو دیکھ، اپنے مقام کو دیکھ، اپنے جاؤ جلال کو دیکھ، اپنی شان اور روب کو دیکھ۔ ابو ہریرہ تو محمد کا صحابی ہے، اس بچے کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، ابو ہریرہ نے جواب دے کے سب کو لاجواب کر دیا۔ فرمایا لوگوں میں ان سے محبت نہ کرتا، میں نے ان سے مصطفیٰ کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ ان کانوں نے سنا اس حسن حسین کو گودی میں اٹھایا ہوا تھا اور حضور فرما رہے تھے اللہ یہ میرے پیارے، تو ان سے پیار کرنے والا بن جا، اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کرنے والا بن جا۔ حسن حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ حضرت عمر یوں کر کے ممبر سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کوئی کہنے لگا عمر یہ بچوں کے کہنے پر ممبر سے اتر گئے۔ اللہ خاموش، سکوت، سناٹا۔ اٹھ میرے نانے کی ممبر سے، کس نے بٹھایا؟ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تسلی ہو گئی، جب آپ کو ممبر سے حضرت حسین نے عمر کو اتار دیا تو عمر نے روتے روتے اپنا چہرہ حضور کے روزے کی طرف کیا اور انگلی کا اشارہ کرنے لگے کہ یہ ابو ہریرہ بیٹھا ہے، یہ عثمان بیٹھا ہے، یہ علی بیٹھا ہے، یہ سعد سعید طلحہ ابو عبیدہ بیٹھے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے میں خود نہیں بیٹھا، تیرا چچا ابو بکر مجھے ممبر پر بٹھا کے گیا ہے، تیرے چچا ابو بکر کو مصطفیٰ نے بٹھایا اور ابو بکر نے مجھے ممبر پر بٹھا دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت حسین نے دونوں ہاتھ پھیلائے، دونوں ہاتھ پھیلا کر عمر کے ہاتھوں کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا جب چچا ابو بکر تجھے ممبر پر اٹھا کے گیا، اس کے بعد تجھے حسین ممبر پر بٹھا رہا ہے۔ دنیا کے لالو او مائی کے لالو سن لو، جسے ممبر پر حسین بٹھا دے اسے قیامت تک ممبر سے اتار کوئی نہیں سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو جب مرتبہ ملا، رب کعبہ کی قسم تصدیق مصطفیٰ بھی کر کے چلے گئے ہیں، تصدیق ابو بکر نے بھی کر دی، تصدیق حسنین کریمین محمد کا گھرانہ بھی کر کے چلا گیا ہے۔ اور کیوں نہ کرتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب تک قرآن میں آیتیں پڑھتی جاتی رہیں گی، جب تک کہ قرآن میں آیتیں موجود رہیں گی، محمد کے گھرانے کو اللہ قیامت کی صبح تک عزت عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ پاک ان کے اسوہ پر سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو جلدی تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ شہادت عرض کروں گا کربلا کے میدان کے واقعات، یہ ان کی سیرت پر تھوڑی سی میں نے عرض کی ہے، بہت ان کی لمبی سیرت ہے، زندگی ہے۔ اللہ پاک ان کی شکل و صورت کردار اپنانے میں توفیق، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔